نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ سرکار اس ماحول میں مجلس نہیں ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ، صلوات بلند آواز۔ الصلاۃ والسلام علی سید اصل ما فی الوجود والنقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی زہراء محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی حدیث القدسی لولاک لما خلقتک افلاک، صلوات پھر پڑھو بلند آواز۔ توجہ ہے سب کی؟ میں بات سے ہر موسم میں، ہر علاقے میں میں نے پڑھا ہے، ایک تو بھی اتنی سردی نہیں ہے کہ بارش سے بچا جائے، دوسرا یہ ہے کہ عبادت پہ موسم اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ عشرے کی آج پہلی مجلس پڑھوں گا، ایسے چلو ماحول جیسا بھی ہے تم ماحول بناؤ، میں نوکری شروع کروں، صلوات ایک بلند آواز سے۔ تمہید میں دو جملے اور پھر گفتگو سروں پہ آتی ہے۔ لولاک لما خلقتک افلاک، میرا حبیب میں آسمان نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا۔ آج تو تیرا بولنا مجھے ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے جس موسم میں بیٹھا ہے۔ نہ بناتا آسمان اگر تجھے نہ بناتا۔ حافظ آباد کے اس خانے سے لے کے ہر مرکز علمی کی ذمہ داری لے کے اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے تیرے لیے آسمان بنائے، لیکن فخر نہیں کرنا، لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ بناتا تجھ محمد کو نہ بناتا۔ کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، جیو جیو، کیا بات ہے تیری۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہ بناتا آسمان اگر تجھے علی نہ بناتا تجھ محمد کو۔ جاؤ شیو، نہج الفساخہ میں نجف کے والی کا قول ہے، فرماتے ہیں دنیا والوں میں وہ محکوم ہوں جو حاکم کے ہونے کا سبب ہے۔ سمجھ لگی؟ جو حاکم کے ہونے کا سبب،
جی ان کریے نا گفتگو شروع. تیرے لیے آسمان بنایا، نہ بناتا آسمان اگر تجھے علی نہ بناتا تو تجھ محمد کو نہ بناتا. حافظ آباد والوں، جہاں مولوی نے ڈنڈی ماری، مجھے 5 12 14 کی قسم، جی اگر حدیث قدسی میں جملے نہ ہو میں ہاتھ پہ بیعت کر دوں، میں مذہب چھوڑ دوں. آسمان بنائے تیرے لیے، علی نہ بناتا تجھ محمد کو نہ بناتا. اللہ نے کہا میرا حبیب نہ تو فخر کرنا، اللہ نے کہا میرا ولی نہ تو فخر کرنا. لولا فاطمہ تو لما خلقت منکما، اگر ایک فاطمہ نہ بناتا، نہ علی بناتا، نہ محمد. کیا بات، آپ ہمیشہ جی موضوع سنا. اگر فاطمہ نہ بناتا، نہ علی بناتا، نہ کوئی بندے بیٹھے ہو بلاد سننا لے، اگر بطول نہ بناتا، نہ علی بناتا، نہ محمد بناتا. بطول وہ طلسم وحدت ہے جو ایک وقت میں اللہ کی محبت اور اللہ کے بدن کی بننے کی دلیل ہے. میں بندہ تھوڑا پڑھیا لکھیا، کوئی حدیث دا ترجمہ ہی کر چھڑو یار، کرو گے مہربانی. میں مولوی تو سنے اللہ دے نبی آکھے اولنا محمد، آگے کی سیانے بڑے ترجمہ اندر کرے گا. سارے محمد، پہلا بھی آخری بھی درمیان والا بھی، سارے حدیث رسول ہے شیعہ سنی کتابوں میں، ہم سارے محمد. مولوی کو یہاں سے پکڑ کے کہنا جہاں 14 میں 13 مرد ہے وہاں ایک مستور ہے. اور موضوع سن دے یار تھی ہوں گل ضائع تو نہ کرو گے. یہ تیسری مجلس ہے، میں موضوع سے ہٹا نہیں، ایسے نہیں، سارے محمد جی 13 مرد ایک مستور. مولوی پھر مان بطول تیری عورتوں جیسی نہیں، 14 کے اس قافلے میں پردہ دار محمد کو فاطمہ کہتے ہیں. پردہ دار محمد فاطمہ. اچھا یار یہ بچوں کو بیٹا خاموش بیٹھو نا، بات نہیں کرنی. اگر اجازت دو تو میں گفتگو شروع کروں. بشر کی اوقات ہے کہ وہ بتائے بطول کیا ہے. بشر بشر کی بات نہیں، آدم سے عیسیٰ نبیوں میں جرت نہیں بتائے فاطمہ کیا ہے. کی خیال ہے؟ میرا دل ہے چلو تو میں قصیدہ نہ سناواں، ہو جائے ایک قصیدہ ہو جائے. جب سارے بولو ذاکرہ تو روز سن دے، مولوی تو بھی سن. ذاکر تو میرے قصیدے چ فرق، ذاکر نے پڑھنے اپنا لکھا ہوا، میں قصیدہ تمہیں وہ سناتا ہوں جو معصوم نے خود لکھا ہے. اس کے بیٹے سے پوچھیں اس کی دادی کس عزت کی مالک ہے. یہ حسین کے ذکر کا صدقہ ہے. بانیوں نے مجھے بلایا، یہ گہرے نایاب آپ کی گود میں آ جائیں گے. مالک جانتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے. 9ویں امام منبر پہ آئے، ایک سائل سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے تقی مولا اپنی دادی کی شان بیان کرو. فرماتی ہے میں کروں گا. اب جو تقی مولا نے قصیدہ پڑھا وہ میں سناؤں.
فرماتی ہے اسلی اسلم سلام عبد ثانین هو الصحیفۃ العصمت والعصمت الطہارت التي هي روح حبیب اللہ نفس لنفس اللہ والآمۃ باللہ میکائیل سائل بابها وجبریل مسکین جنابها وعزرائیل عدو نصابها واسرافیل عبد ترابها الفاطمۃ روحی التي بین جنبیها يقبلہ النبی ویتلہ الجلی القرآن عظیم الذی هو رسول اللہ یتلونہ الکروبیین والقرآن الحکیم هو امیر المومنین یتلون النبیین والمرسلین والمومنین والقرآن الکریم ہے فاطمۃ قاریہا وباریہا والقرآن المبارک هو الحسن یقرأ عبدہ الممتحن والقرآن المجید هو الحسین یقرأ آلہ الثقلین جسد لاہوت شبہ لإرادی لیس لہ الثنایا الفاطمۃ ام ابیہا والفدیۃ نفسہ اخوہا. ترجمہ کروں نہ کلام میرا ہے نہ میرے باپ کا، کلام ہے اپنے دور کی حجت کا، بیچوں گا اپنی مرضی. اگر پہلے جملے کی سماعت میرے معیار پہ ہوئی تو میں خطبہ پورا کروں گا، اگر پہلا جملہ بے نیازی کی تو میں جہاں سے مرضی موضوع بدل جاؤں. سائل سامنے وقت کی حجت منبر اور سائل کو کہتے ہیں ہاں تجھے بتاؤں میری دادی کیا ہے. فرماتی ہے اسلی اسلم، اور سائل میری دادی زہرا وہ ہے جس پہ میں محمد تقی منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، نماز میں بھی درود پڑھتا ہوں. کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری، شاباش. نماز چھیتی میرا پتر بیٹھا چھیتی، جس پہ میں تکی منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، نماز میں بھی درود. بطول محکومہ علی حاکم، علی کی محکومہ معصوم کی نماز میں شامل، وہ حاکم تیری نماز میں نہیں آ سکتا. ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، نماز میں بھی درود. حافظ آباد والوں معصوم نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے سانے، سواد لفظا نون عین، صنعت سے بنانے والا، تخلیق کرنے والا، خلق کرنے والا. اب جملہ سننا. حادی فرماتے ہیں اسلی اسلم سلام عبد ثانین، اور سائل میں محمد تقی اپنی دادی زہرا پہ ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی حقیر بندہ کریم ثانے کو سلام کرتا. او ہو تیری زندگی حقیر بندہ کریم ثانے. فرماتے ہیں هو الصحیفۃ العصمہ. وسائل میری دادی زہرا وہ ہے جو عصمت کا صحیفہ ہے. بے نیازی نہیں کی تیجے، بے نیازی نہیں کی. میں نے عشرے کی پہلی مجلس پڑھنی ہے، آج مجھے قدم قدم پہ تیری بات چاہیے. میری دادی عصمت کا صحیفہ. پھر سنو، عصمت کا صحیفہ. جی اب میں دال خور مولوی کو کیسے بتاؤں؟ صحیفے نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. سمجھ لگی؟ سمجھ لگی؟ سمجھ لگی؟ اچھا یہ جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. جملہ خوشامد نہیں، معصوم کا یہ جملہ جو بندہ سمجھ کے بولا، میں چہرہ دیکھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں. کلام میرا نہیں، معصوم کا، اپنے وقت کی حجت، اپنے دور کا قرآن، وہ بتا رہے بطول کیا ہے.
عصمت کا صحیفہ. فرماتے ہیں بطہارت الاسما، حسین میری دادی وہ ہے جو طہارت کی عصمت ہے. جب پڑھ گئے میں سلام کر لوں. جیے بابا جی آپ جیے. سارے بندے نہیں پڑھے. میری دادی کا طہارت، جو بندے نہیں پہنچے لفظ دو. طاہر میں نہ پاک، نہ طاہر نجس ہو جاتا ہے، طہارت نجس نہیں ہوتی. او ہو کچھ سمجھ آ رہی؟ طاہر نجس، طہارت نجس، اور جملہ معصوم کا طہارت کی عصمت، یعنی جو طہارت کو نجاست سے بچائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا چلو ایک بات کروں، ایک صلوات پڑھو بلند آواز. ٹائم بخاندہ نہیں میں جی، میں لیٹ آیا ہوں تو پھر بات کرو. میں ٹائم پہ آیا ہوں نہ، بات پیچھے کر دو ٹھیک. ٹائم پہ آیا کرو یار، ہماری مجبوری ہے. میرے 5 اشرے ہیں لیکن تھوڑے وقت میں زیادہ سنو. طہارت کی عصمت، تحفہ لو حافظ آباد والو. معصوم کے پاس بندہ گیا، اس نے کہا مولا نماز کیا؟ نماز عالمانہ ذمہ داری. فرماتے ہیں صلاۃ فی القیام ہو رسول اللہ، نماز میں قیام سے مراد میرا نانا محمد ہے. میں تحفہ دینے لگا. تحفہ میں موضوع سے ہٹ کے مثال نہیں دیا کرتا. فرماتے ہیں برکوع علی ہے، نماز میں رکوع سے مراد علی ہے، اسی لیے علی نے رکوع میں زکات دی تھی. کچھ سمجھ لگی؟ کچھ سمجھ لگی؟ قیام نانا محمد، رکوع علی. فرماتے ہیں والقعود للحسن، تشہد سے مراد حسن ہے. والسجدۃ الحسین، سجدے سے مراد حسین ہے. حافظ آباد والوں بات اب کرنے لگا ہوں. فرماتی ہے بن نیت ہے الفاطمہ، نیت سے مراد فاطمہ. نہ سرکار نیت نہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ کے کہے او میں تو نیت بھول گیا. اس سے بڑی بات میں بات کر گیا تھا، لیکن جو بندہ ہوم ورک کرتا ہے شاید وہ پہنچ گیا ہو، نہیں تو سارے میرے جیسے. قیام محمد، رکوع علی، تشہد حسن، سجدہ حسین، نیت بطول. میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی نے آواز دی، میرے شاگرد نے کہا جی قبلہ قیام میں. فارغ ہوئے نہیں جی رکوع کر رہے ہیں. ہو گیا دیوان چکن پر جی وہ تشہد میں بیٹھے، جی وہ آخری سجدے میں ہے. ہوا نا، اس نے میرا قیام دیکھا، میرا رکوع دیکھا، میرا تشہد دیکھا، میرا سجدہ دیکھا. حافظ آباد والوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس بچے نے میری نیت دیکھی؟ اور تو سمجھ لگی، کچھ سمجھ لگی. کچھ سمجھ لگی؟ جیے آپ، جیے آپ، جیے. 2 گھنٹے پڑھنے کا نام خطابت نہیں ہوتا، تھوڑے وقت میں زیادہ. جی دیکھا قیام، رکوع دیکھا، تشہد دیکھا، نیت دیکھی. ہاں اگر تھکے نہیں تو نیت نماز میں وہ عمل ہے جو کرنے والے کو نظر نہیں آتا. بطول سنو یار، بطول سنو، فاطمہ سنو، اس نہیں آتی نماز میں نیت فاطمہ.
نہیں درود پڑھنا تو پھر مل کے پڑھیے بلند آواز سے. بات بھول تو نہیں گئے؟ فرماتے ہیں اللتی. یار یہ بچوں کو یہ پیچھے بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. یہ کوئی پیچھے انتظامیہ ہو تو روکا کرو یار، انٹرپشن جو ہے نا ماحول خراب کرتی ہے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. میرا پہلا محرم ہے، میں مجمع میں نہ کسی کو اٹھنے دیتا ہوں نہ میں آنے جانے دیتا ہوں، اپنی مرضی کا میں خطیب ہوں. اللتی ہے یا روحی حبیب اللہ. اور سائل جاگنا نفس لنفس اللہ. میری دادی فاطمہ وہ ہے جو اس کے حبیب کی روح ہے، حبیب کے نفس کا نفس ہے. او ہو سمجھ لگی تین؟ سمجھ لگی؟ اس کے حبیب کی، حبیب کے نفس کا، علی کا نفس ہے، محمد کی روح ہے. تیری خاموشی کی قسم علی کا نفس ہے، نبی کی روح ہے. تیرے پرسکون ہونے کی قسم نبی کی روح ہے، علی کا نفس ہے. حافظ آباد میں وضاحت کروں، نفس نہ ہو تو خواہش نہیں ہوتی، روح نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی. پھر مان بطول تیری عورتوں جیسی نہیں، علی کی تمنا کو محمد کی زندگی کو فاطمہ کہتے ہیں. جی محمد کی زندگی کو فاطمہ کہتے ہیں، جو جبریل کو روک دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بیٹا پہلی بڑی گل ہے، پہلی بڑی گل ہے. جی جبریل تو فضا کی بات، فضا جبریل سے نہیں سمجھ لگی نا، میں بعد میں کروں گا. جبریل کا چکر ہی نہیں اس دروازے پہ کوئی سمجھ لگی نا انشاءاللہ. لیکن مالک آپ کو سلامت رکھے، بولتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں. علی کی تمنا کو، محمد کی زندگی کو. فاطمہ ایک جملے میں میرے سوزی بنو گی؟ میں ذاکری نہیں کر رہا آج، میں پڑھ نہیں رہا قصیدہ. اچھا جو میرے سوزی ہو وہ بولنا. فرماتے ہیں غایت الآیات و سر التلاوہ. اور سائل میری دادی فاطمہ وہ ہے جو قرآن کی آیات کی غایت ہے، تلاوتوں کا راز ہے. اوہو آیات کی غایت. میں نے کہا تھا نا پرسوں پہلی مجلس میں تلاوتوں کا راز. سائل سامنے وقت کی حجت منبر پہ، سائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں فلامت تو دلہ ہے میکائیل و سائل و بابہا. اور سائل میری دادی فاطمہ وہ ہے، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے. کو سمجھ لگتی پی. اب پچھلے بندے نے نہیں ہوتی سمجھ تے کو ہاتھ لا چھڈیا کو بول نہیں سکتے. میکائیل بھکاری، بھکاری ہے. میکائیل بابا جی گل اس تو بڑی کرنی ہے. میکائیل بھکاری. مولوی سے پوچھ یہ میکائیل وابڈا میں لگا ہوا ہے، دیکھو بتی شتی یہ بند کر دے. مولوی کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے میکائیل حکم خدا سے کائنات کے ہر زیرو میں رزق بانٹتا ہے. ایسے نا جی دو نتیجہ، حالانکہ نتیجہ میں دے گیا. میکائیل حکم خدا سے رزق جملہ معصوم کا، واللامت تو باللہ میکائیل سائل و بابہا. اور سائل میکائیل میری دادی کے دروازے کا بھکاری ہے، اپنے دور کا قرآن رضا مولا کی دستار کا وارث. کہنا یہ چاہتا ہے جو میکائیل پوری کائنات کو بانٹتا ہے میری دادی کے دروازے پہ مانگتا ہے. ہائے ہائے
کل سے یہ بچے فرنٹ پہ نہ ہوں، اگر ہو تو کنٹرول ہو، ابھی کچھ نہیں کہنا، ماحول خراب نہیں کرنا. جو کائنات کو بانٹتا ہے. میری دادی کے دروازے پہ فرماتے ہیں جبریل و مسکین و جنابہا. میری دادی زہرا وہ ہے جبریل جس کے در کا مسکین سائل ہے. اور جڑے نہیں بولے مسکین کا ترجمہ نہیں ہوگا اج میں تواڈے جو میں مسکین ہوں، محنت میں کرا، بے نیازی تسی کرو. سمجھ نہیں آئی؟ جبریل مسکین سوالی جو ملائکہ کی صف میں عصمتوں کا سردار ہوتا ہے، وہ بطول کے دروازے پہ مسکین ہوتا ہے. سمجھ لگی؟ میکائیل صالح باب ہے. جبریل مسکین و جناب ہے. اب ایک جملے کی پھر ضرورت بن گئی میرے سوزی بننے. سمجھ آئے بیساکھیوں کی خطابت نہیں، بھیک میں داد نہیں، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے. میرے حق بنے تو بولیے گا میرے ساتھ. میکائیل دروازے کا بھکاری، جبریل مسکین سوالی. میرا مالک یہ مجھے توفیق دے میں سمجھاؤں، یا میرے مجمع کو توفیق دے کہ یہ تیری کلام کو سمجھے. فرماتی ہے اسرافیل و عبد و ترابہا. او سائل، میری دادی فاطمہ وہ ہے اسرافیل جس کی مٹی کا بندہ ہے. کسی بندے کو بے ہوشی کا دورہ پڑے نا کہ فرشتہ اور مٹی جب مرضی میرے سے بات کر لے، پورے اشرے میں جو بولوں گا میں ضامن. میرے پاس آنے کے لیے ویزا نہیں لگتا، یہاں سے ہر مرکز علمی تک کا ضامن. اسرافیل مٹی کا بندہ. جاگے رہے حفظ آباد والے فرماتے ہیں اسرائیل ادو نصابہ. ادو سائل میری دادی فاطمہ وہ ہے اسرائیل جس کے منکر کا دشمن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اسرائیل بطول کے منکر کا دشمن ہے. جو فاطمہ کا دشمن ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ دشمن. اسرائیل بطول کے منکر کا دشمن. جا پڑھ تفسیر، میں عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر ہے. اسرائیل بعض مرد عورتوں کی روح نکالے گا، کسی کے چہرے پہ مارے گا پھر روح نکالے گا، کسی کے سر پہ مارے گا پھر روح نکالے گا، کسی کے کندھے پہ مارے گا. یہ خدا نہ کرے آخری وقت ہونا، وہ جو اضطراب نہیں ہوتا، معصوم فرماتے ہیں وہ اسرائیل مار رہا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اچھا اسرائیل کون ہے؟ بطول کے منکر کا دشمن. جی کسی کے چہرے پہ مارے گا پھر روح نکالے گا، کسی کے سر پہ مارے گا پھر روح نکالے گا، کسی کی کمر پہ مارے گا پھر روح نکالے گا. اسرائیل ہے کون؟ بطول کے منکر کا دشمن. کانوں سے سننا، آنکھوں سے میری طرف دیکھنا. نتیجہ اسرائیل وہ ہے جو بطول کے منکر کو پہلے مارتا ہے پھر مارتا ہے. بسم اللہ. پہلے مارتا ہے پھر جملہ پڑھنے لگاؤں 10 اشروں سے بڑا. جملہ سن کے مجھے گھروں میں جا کے سوچنا، مجلس بارگاہ میں نہیں، طوبہ کے سائے میں سنوں. جب میں نے پڑھا تھا حافظ آباد والوں، میں پتہ نہیں کتنی دیر نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ. اب تیرا مجھے پتہ نہیں. سائل سامنے، والی خراسان کی دستار کا وارث ممبر پہ،
اور جملہ کہا او سائل جی مالک ہو جاگنا جتنا تقی مولا اور بطول ذہنوں میں بلند ہے سمجھ آئے اتنا بولنا سائل جی مولا بتاؤں میری دادی کیا ہے جی مالک فرماتی ہے نزلہ قرآنین اللہ جدہ ہی اللہ نے میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل کیے اوہو میسج کیا کسی کو یہ ٹیکسٹ کیا ہے کان میں بات کی ہے خط لکھا ہے جی منبر پہ کھڑا ہوں عالمانہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں تقی مولا کی زبان کی ذمہ داری لے کے پڑھ رہا ہوں 2 قرآن جیسے تو حیران ویسے سائل حیران اس نے کہا مولا 2 قرآن فرماتے ہیں 2 قرآن مولا دوسرا کون سا فرماتی ہے 1 قرآن جس نے میرے نانا محمد کو ڈھونڈا سارے بندے نہیں بولے میرا قتل کیتا جڑا بندہ چپ کر کے بولے میرا سمجھ کے نہیں بول رہا قتل کیتا اس میرا ایک نے میرے نانا کو ڈھونڈا نبی گھر میں تو آیت گھر میں نبی منبر پہ تو آیت منبر پہ نبی میدان میں تو آیت میدان میں نبی محراب میں تو آیت محراب میں ایک نے میرے نانا کو ڈھونڈا اچھا مولا دوسرا فرماتے بیٹا تیری بات کا جواب دوسرا قرآن وہ جس کو لانے کے لیے میرے نانا کو یہاں سے وہاں جانا پڑا بتاؤ شبیر کی ماں کیا ہے کچھ سمجھ دیکھی ایک نے میرے نانا دوسرے کو لانے کے لیے میرے نانا کو یہاں سے نوجوان بچے ہو سکے تو گھر جا کے نوٹ بک پہ لکھ لیجئے جس شب کو سامت قرآن نازل ہوا اسے شب قدر کہتے ہیں ایسے نا جدا مولوی لبدا پھردا میں چلو اگر اشرے میں سرکار جاگ کے بیاجے تو آڈی مہربانی بابے رن جگہ جے سلوات پڑے آدھی بلند آواز ہے کہ جیڑا بندہ حافظ آباد چ راتی محرم پڑھدا ہو تو پہلے جگاؤندا ہونا تو پھر پڑھدا ہونا تسی دل سو جاندے یہ لیلۃ القدر لقب ہے اس بی بی کا شب قدر لقب ہے حسین کی ماں کا جی اگر ذہنوں کو ہموار میں نے کر لیا اتنا تو پھر ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی جس شب کو سامت نازل ہو اسے شب قدر اور جس شب کو پاک پیغمبر بطول نامی قرآن لینے گئے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں بلا لیے آخری جملہ اور پھر جملہ مصاحبہ اور سوچنا مجلس نہیں اچھا سن کے جا رہے ہو وہاں بلایا اللہ میرا حبیب جی مالک اب نیازی حسین میرا حبیب یہ فاطمہ نامی قرآن لے جا حافظ آباد والا دکھ ہوگا میزبانوں میں مہمان محنت سے پڑھنا جرم نہیں یہ فاطمہ نامی قرآن نبی رحمت نے کہا میرا بیٹا جاگ کے اللہ میرا پہلا قرآن بھی جبریل کے ہاتھ بھیجا تھا جی یہ بھی بھیج دیتے اللہ نے کہا نہ میرا حبیب جبریل کمی کے ہاتھوں میں طہارت نہیں کہ بطول نامی قرآن لے جا نہیں طہارت جبریل میں طہارت نہیں بطول نامی قرآن اب کوئی بندہ کہے گا یار اپنا اپنا ذوق مودت ہے اپنی اپنی معرفت ہے ان کی معراج بڑی ان کو سمجھ آ رہی جی اگر نہیں طبیعت تو پھر میں ٹرن کر جاتا ہوں
جبریل کے ہاتھوں میں طہارت نہیں. فاطمہ نامی قرآن لے جائے. اب کو بندہ کہے گا یار جو جبریل آیات والا قرآن لا سکتا ہے. بندے سوال کر دیں نا تو جواب دئیے پھر, حالانکہ دینا نہیں چاہیے انہوں نے, جی دینا چاہیے. اچھا قرآن آیات والا لا سکتا ہے, بطول نامی قرآن. بابا جی جبریل آیات والا قرآن اس لیے لے کے آیا, قرآن میں نجاسات کا ذکر بھی آیات کا ذکر بھی. ٹھیک نا, قرآن میں کتے کا ذکر ہے جی, قرآن میں کتے کا ذکر, شراب کا ذکر جی, حرام کا ذکر, بحرم المیتۃ ولحم الخنزیر, ہم نے حرام کیا مردار اور خنزیر کا گوشت, ہے نا. جبریل اس لیے لے کے آیا قرآن میں آیات کا ذکر بھی جی, نجاسات کا ذکر بھی. بطول نامی قرآن لے کے کیسے آئے؟ طہارتوں کی عزت کو تو فاطمہ کہتے ہیں. لگی سمجھ؟ سوال حق ہے تیرا, یہ اس خطیب کو فکر ہو جو رٹا مار کے آیا ہے. اوہ میں جواب کتوں دینا ہے, تو سمجھ لگی بابا جی؟ ہو گئی نہیں تو پھر کبھی بیٹھ کے کریں گے. میرا یہ فاطمہ نام کو جملہ میں وہ کہنے لگا ہوں, نجف تک نعرہ نہیں جائے گا, نجف والا چل کے آئے گا. یہ قرآن لے چلا جی مالک, کائنات کا نبی چلا. اللہ نے کہا میرا حبیب جی مالک, بطول نامی قرآن تو لے جا, ہے امانت تیرے پاس. اب تیرا میرا نبی حیران, مالک تیرے بعد میں, میرے علاوہ تو کوئی لے کے نہیں جا سکتا, ہے میرے پاس بھی امانت. مالک الملک جو ٹھہرا, اچھا حکم کر لے میں جاتا ہوں, تجھے واپس کب کروں؟ نہ میرا حبیب بطول نامی قرآن تو لے جا, مجھے واپس نہ کرنا. کائنات میں جا کے پوری کائنات میں, توجہ, پوری کائنات میں نظریں دوڑانا, جو تمہیں ہمارے ہاتھوں والا نظر ہے اس کے ہاتھوں میں دے دے. جی تو سمجھ لگی, جو ہمارے ہاتھوں والا نظر آئے اس کے ہاتھوں میں بیٹا جبریل نظر آیا درمیان میں کوئی, یہ ڈائریکٹ رابطے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاتھوں والا نظر آئے اس کے ہاتھوں میں دے دیں. بطول کو لانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. اچھا چل تیرا دل بن گیا, محرم کا مضمون تو نہیں, لیکن دل بن گیا تیرا. اپنے ایمان سے بتا, پوچھ ماں بہنوں بیٹیوں سے, کائنات میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے 18 سال کی عمر میں جس کے سر کے بالوں کا رنگ سفید ہو جائے؟ یا زہرا پھر میرا قصور نہیں, ذکر کا وارث آج بطول کا پرسہ چاہتے ہیں. میں شہادت نہیں پڑھتا, 2 جملے سید بیٹھے ہو تو نیاز حسین مجھے معاف کرنا. ایک یہ شہادت اور ایک حسین کا اکبر, میں بہت مشکل سے پڑھتا ہوں. 18 سال کی عمر میں پتہ نہیں یار کس دربار سے ہو کے آئی, سگی بیٹی دوسری سے کہتی ہے دیکھ یہ ضعیفہ کون آ گئی.
میں بہنوں کے پردے قربان کروں اور میں دارون قربان کر دوں. تجھے مالک غم ہی کوئی نہ دے سوائے غم حسین. 18 سال کی عمر میں بالوں کا اب اگر تم سن لو. عبداللہ ایک نوکر ہے نجف کے والی کا, عالمانہ ذمہ داری سے. وہ کہتے ہیں میں نے رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں علی کو چیخیں مار کے روتے دیکھا. او میرا اللہ, او میرا مالک, میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. ہے یا علی, اتنا اونچا رونا. عزادارو سید بیٹھے ہو تو اس بی بی کا واسطہ مجھے معاف کرنا. مقتل میں جملہ نہ ہو تو ذکر کا وارث میری شفاعت نہ کرے. عبداللہ کہتے ہیں یا علی اتنا اونچا رونا, جی بطول کا درد نہیں بھولتا. کہا عبداللہ بات یہ نہیں ہے, مدینے کے چوکوں پہ میری طرف دیکھ کے تنزیہ مسکرا کے کہتے ہیں علی نے بدر میں ہمارے مرد مارے, ہم نے علی کی مستور مارے. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. سارے میرے بطول کا دشمن کو لا لو, علی نے مرد مارے. ہم نے علی کی مستور ماری. آخری جملہ, آخری جملہ. سرکار کمائی کا نام سنو جی. وہ کہتے ہیں میں نے جنت البقیع کی دیوار پہ دیکھ کے دیکھا علی کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ کا ماتم کرتا ہے, کبھی ہاتھ سے منہ پہ ماتم کرتا ہے. آخری جملہ شریف, آخری جملہ. کمائی کہتے ہیں علی کا کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ کا ماتم, کبھی ہاتھوں سے چہرے کا ماتم. میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. ہے یا علی, جی بطول کی ٹوٹی پسلی نہیں بھولی. ہے یا علی, جلتا دروازہ گر جانا نہیں بھولا. کہا نہیں کمیل مولا پھر ہاتھوں سے چہرے کا ماتم کیوں, اب میرا اللہ مجھے موت آ جائے. علی نے کہا کمیل ہاتھ چہرے پہ اس لیے مارتا ہوں, علی کے ہاتھ